ڈرتے بھی ابا سے تھے۔ صحابی نے کہا یا نبی اللہ میں کس کے ساتھ حسن صحبت اختیار کروں، کس کے ساتھ بیٹھوں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابا کے پاس، کہ پھر کس کے پاس بیٹھوں؟ کہ اماں کے پاس، کہ پھر کس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں؟ کہ ابا کے پاس، کہ پھر کس کے پاس کروں؟ کہ ابا کے ساتھ۔ کیوں؟ یہ بھی سوچو، کچھ پریشانیاں ماں ایسی برداشت کرتی ہے میاں جن پریشانیوں میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ سنو کان کھول کے، حدیث کی بات ہے، وہ ماں جس ماں کی بات کو تو سننے کو تیار نہیں ہے، اس ماں نے تجھے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھ کر کتنی پریشانیاں اور مشقتیں برداشت کی تھی۔ اوئے ہے آخری وقت تھا، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، کبھی چک لیٹ کر کیسے مشقت اور پریشانی کے ساتھ وہ ایام گزرے ہیں، اس ماں کو وہ پریشانی سب یاد ہے جس وجہ سے تجھ سے غصے میں کہتی ہے اور تو سرسری سن کر باہر کو چلا جاتا ہے۔ اس پریشانی میں باپ کا کوئی حصہ نہیں، تنہا ماں کا حصہ۔ اور میاں کا ایک مقام وہ بڑا ہوا ہے، جس وقت تجھے جنم دیا اپنے آپ کو موت اور حیات کے منہ میں رکھ دیا، تو باہر کھڑا تھا، ڈاکٹر آپریشن کے لیے اندر لے کر جا رہا تھا اور اس ماں کو موت و زندگی کی نظر آ رہی تھی۔ یہ ایسی پریشانی اور دقت تھی جس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں۔ اور پھر تیسرا مقام ہے اپنے جسم کا جوہر اور خزانہ دودھ کی شکل میں نکال کر 2.5 برس تک تجھے پلایا، تجھے سوکھے میں سلایا، خود گیلے میں سوئی، کمزوری کی حالت میں زچ بنے میں راتوں رات مکان کی کباڑ کی زنجیر بجا کر تجھے جگایا اور تجھے بہلایا اور تجھے رونے سے بچایا، اور تیری پریشانی کے سامنے اپنے پریشانی کا بھی خیال نہیں کیا۔ میرے پیارے، یہ 3 پریشانی ایسی ہے جو تنہا ماں نے گزاری ہے، باپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہے، اگر باپ ناراض تو دروازہ بند، ماں ناراض تو پھر جائے گا کیسے؟ اور سن ایک حدیث یاد آئی، کتنا بڑا ولی قطب، اور اس سے آگے بڑھ کر صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی ہے اپنے وقت کے عبادت گزار، متقی پرہیزگار، اور صحابی کا مقام بڑے سے بڑا قطب ابدال بھی صحابی کے چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، جس نے اپنی آنکھوں سے شہنشاہ پتھر کی زیارت کی ہو، آپ کے مجلسوں میں بیٹھا ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو۔ لیکن ہوتا ایسا، وہاں بھی ایک صحابی کا واقعہ لکھا، اس کی بیوی اور ماں کے درمیان کچھ انبن رہتی تھی جیسے ہر گھر میں رہتی۔ وہ میاں کرتے یہ تھے کہ بات بات پر سنتے سنتے ماں کی بات کو نیچی کر دیتے اور ان ہوم منسٹر کی بات کو اونچی کر دیتے، جس سے ماں کو تکلیف ہوتی، اور تکلیف ہوتے ہوتے دل دکھتے دکھتے یہاں تک نوبت آ گئی کہ زبان سے بد دعا کا جملہ۔ اور ایک بار وہ بتا، حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اور بد دعا کے الفاظ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کے حالات پر ہی وہ قبول ہو جاتے۔ آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اگر دل سے دکھے ہوئے دل سے تکلیف کی آہ نکلی تو عرش اعظم کو جا کر ہلا کر اور قبولیت لا کر پڑ جاتی ہے۔ صحابی کا واقعہ آخری عمر ہے، آخری عمر۔ ان صحابی کی بیوی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہا یا نبی اللہ، میرے شوہر آخری وقت میں ہے، نزا کی حالت میں ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو خبر کر دوں۔ بتا کر چلی گئیں۔ سرکار مدینہ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے اور آپ بنفس نفیس گئے، جا کر دیکھا تو آخری وقت ہے، زبان پر کلمہ نہیں آیا، زبان پر کلمہ نہیں
بیٹے کو معاف کر دو۔ کیا جواب ملا؟ کہنے لگی یا نبی اللہ بہت دل دکھایا ہے۔ کتنا دکھا ہوا دل، کتنا دکھا ہوا ہوگا۔ یا نبی اللہ بہت دل دکھایا ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ پوری حدیث بتا رہا ہوں تو۔ اچھا، جو صحابہ ساتھ میں تھے، پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور ان کے اندر آگ جلاؤ، اور کہا میاں اگر ہم تمہارے اس لخت جگر کو، نور نظر کو اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیں تو بتاؤ میاں کہ تم بچانے کی کوشش کرو گی کہ نہیں کرو گی؟ تڑپ گئی۔ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، کہنے لگی یا نبی اللہ میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میرا نور نظر میرے سامنے آگ میں جلایا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا میاں اگر تم نے معاف نہیں کیا اور تمہارا لخت جگر بغیر کلمے کے دنیا سے چلا گیا تو رب کعبہ کی قسم دنیا کی آگ سے زیادہ کہیں سخت جہنم کی آگ ہے۔ یہ تو بہت کم درجے کی ہے، وہ بہت سخت ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ جہنم کی آگ سے بچاؤں اور اس آگ سے بچاؤں تو اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ ماں کا دل نرم ہوا، کہنے لگی یا نبی اللہ آپ گواہ ہو جائیے، آپ گواہ ہو جائیے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ یہ کہنا تھا کہ زبان پر کلمہ جاری ہوا اور روح پرواز ہو گئی۔ اس لیے میرے بزرگوں، ماں باپ کی دعا اور بددعا بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک ماں نے کسی وجہ سے دکھے ہوئے دل کے ساتھ، حدیث کا واقعہ پورا، جب دل بہت دکھ گیا تو یوں کہا اے اللہ اس وقت تک میرے بیٹے کو موت نہ دینا جب تک یہ زنا کے فتنے میں مبتلا نہ ہو، جب تک زانیہ کا منہ نہ دے۔ خدا کی قسم حدیث میں پورا واقعہ لکھا ہے کہ ایسے ہی ہوا، بغیر کیے ہوئے الزام میں پھنسا، اور مشکات شریف کی روایت کے مطابق یوں فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ اگر ماں کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا ہوتا کہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ زنا کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم کو بھی قبول ہو جاتا۔ ماں تو وہ چیز ہے، لیکن اس سب کے بعد قرآن نے کہا کہ ماں باپ کو اف کہنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ایک باپ ساری اولاد کو پال دیتا ہے، لیکن ساری اولاد سے ایک باپ پالنا بھاری ہو جاتا ہے۔ نرم بات کہنا، انہیں کبھی جھڑکنا مت۔ آج کا نوجوان کچھ اور بھی کام ہے تمہیں ٹکر کرنے کے علاوہ، یہی کرتے رہتے ہو، پڑھ پڑھ چپ جاؤ۔ خدا کی قسم قرآن میں نہیں کہہ رہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قرآن نے کہا ذرا ان سے نرم بات کیا کرو، دبے لہجے میں، تمہاری آواز ان کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر ماں باپ مشرک ہو اور اولاد کو بھی شرک کی دعوت دے تب بھی اولاد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے، اتنی بھی اجازت ہے۔ قرآن بالکل مانے گا، اور بہت سخت تاکید ہے ماں باپ کے حقوق کی۔ قرآن نے 4 جگہ پر تو ایسا فرمایا کہ جہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں پر ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور نرمی کا حکم دیا۔ کتنی طاقت! اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو اولاد کے اوپر کچھ حقوق رہ جاتے ہیں۔ اولاً تو اولاد کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے بہت زیادہ کثرت سے دعائیں خیر کرے، دعائیں مغفرت کرے۔ اگر کسی سے عہد و پیمان ہو تو اس کو پورا کرے، معاہدے کو کوئی لین دین ہو۔ اور ماں باپ کے تعلق سے جو رشتہ داریاں ناتے ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ رکھے، اور ماں باپ کے جو یار دوست ہیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ
ہمارے تعلق ختم ہو گئے۔ یہ اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق ان کا خیال رکھنا چاہیے۔